شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جانب سے شہنشاہ بازنطین ہر کل کے نام سلامتی ہو اس پر جس نے راہ راست اختیار کی۔ میں آپ کو حق کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمام دنیا کی طرف رسول کیا ہے، اپنی نجات کے لیے اسلام قبول کر لیجئے۔ یہ عرب کے ایک نئے نبی کی بات کر رہا ہے، یوحنا کی طرح جیسے وہ شاہ ہرر کے پاس بیابانوں سے نجات کا پیغام لایا تھا۔ بنام مکوکس والی سکندریہ۔ کسرا شہنشاہ فارس، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ کی نجات صرف اسلام میں ہے، قبول کر لیں اسلام۔ تم چرواہے بیابانوں سے نکل کر ہم کو یہ بتانے آئے ہو کہ ہمیں کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ محمد خدا کا رسول، اسے یہ منصب کس نے عطا کیا؟ محمد کو اللہ نے انسانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جیو انتہائی نیکنیتی اور خلوص دل سے فلم دی میسج اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ہمارے پیش نظر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اس پیغام حق کو جو تم تک پہنچ چکا ہے ان تک پہنچا دو جن تک نہیں پہنچا۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد مبارک پر عمل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس فلم کے وسیلے سے حضور کا یہ پیغام عظیم پیش کر رہے ہیں۔ دنیا اسلام کے ممتاز علماء اور مورخین، عالم اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ الازہر اور لبنان کی اعلیٰ شیعت کانگریس نے اس فلم کے مسودے کی تاریخی سچائی اور درستگی کی تصدیق کی ہے۔ یہ فلم بنانے والوں نے اس اسلامی روایت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھایا جا سکتا، حضرت کے کردار کو شخصی طور پر اس فلم میں نہیں دکھایا۔ ملاحظہ کیجئے فلم دی میسج اردو زبان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس بعد جب یورپ انتہائی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور تمام قدیم تہذیبیں دم توڑ رہی تھیں، مکے میں محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ مکہ اس وقت ایک بڑا تجارتی شہر تھا جس پر کچھ مقامی تاجروں کی اجارہ داری تھی۔ مکے کی خوشحالی اور دولت مندی کا باعث اس کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، مکہ بتوں کا مسکن تھا۔ سالانہ میلے کے موقع پر عرب کے پجاری اور کاہن یہاں جمع ہوتے اور اپنے اپنے بت کعبے کی تحویل میں دے دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد توحید پر رکھی تھی، وہی کعبہ شرک کا گڑھ بن چکا تھا، جہاں 360 بت، 360 خدا تھے۔ مکہ 610 عیسوی میں۔
بلال آج کا حساب کر لیو میاں؟ ابھی نہیں، لیکن اس برف خدا ہمارے لیے سونا بن گئے۔ کیا بات ہے، ایک طرف خدا دوسری طرف منافع اور بیچ میں تم۔ کچھ اور خداؤں کو کعبے میں رکھوا دوں۔ ہو شام سے قافلہ، پھر تو پیاسے بھی ہوں گے۔ پرانے کنووں پر 5 آدمی اور لگا دو۔ ان کے لیے کتنی بھیڑیں کٹوا دوں؟ 70؟ 100 ہونے چاہیے، مکہ مہمان نوازی کا بھرم رکھتا ہے۔ اور سرداروں کے لیے 10 بھیڑیں الگ سے۔ پانی اور روٹی ہی ملتا ہے حکم کے گھر صرف شاعر کو، جس کی وجہ سے شیر گلے میں گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ اور بخدا روٹی تو پانی سے بھی پتلی ہوتی ہے۔ اوہ، ہٹو بڑے ہٹو، جگہ دو، گیتوں کے متوالوں ابو سفیان کو راستہ دو، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں، مال بھی ملے گا، علم و فن کے سرپرست ہیں۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں لطف ملتا ہے، پیار پاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، نور و نغمہ کی بات چلتی ہے، محفل عیش گرم ہوتی ہے جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں۔ چین کا بہترین ریشمی کپڑا بدن سے چھو جائے تو روم روم جھوم اٹھے، دیکھو تو آنکھوں میں سرور امڈ آئے۔ ٹھیک، 7 گز 20 دینار۔ ابو سفیان کی بھی 15۔ پاک ہو، دیکھو بھائی، کعبے کے بت بھی تو ضرورت مند ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ وہاں جس سے میری روح میں جھانک لیا ہے، مجھے یہاں سے فوراً لے چلو۔ آخر محمد یہاں آتا ہی کیوں ہے؟ تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ بھتیجا ہے تمہارا۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا 40 برس کا ہو چکا ہے وہ؟ یہ دیوانگی ہے؟ اتنی امیر بیوی کا ساتھ ہے، مکہ کی ہر آسائش خرید سکتا ہے وہ، لیکن اسے تو غار میں بیٹھ کر لرزنا اچھا لگتا ہے۔ دیوانگی ہے یہ۔ دیوانگی یہ ہے کہ ایک انسان خطرہ مول لے غصہ کا، جو صحت دیتی ہے، منع ہماری خوشحالی کا ضامن ہے، لاد جو ہمارے خاندانوں اور قبیلوں کا نگہبان ہے، اور حبل ہماری تجارت کا رکھوالا، قسمت بنانے والا۔ خداؤں کا اس طرح کھلم کھلا انکار خطرناک ہے، بلا جواز ہے، بغاوت ہے، کفر ہے۔ ہاں، مجھے ڈر ہے کہ محمد خود کو مصیبت میں نہ ڈال دے۔ سالانہ میلہ ختم ہونے پر میں ہمیشہ اداس ہو جاتا ہوں، جانے اگلے برس میں ہوں یا نہ ہوں۔ ابو طالب دم تو لو زید، کیا محمد پہاڑی سے لوٹے؟ وہ 3 دن سے پہاڑی پہ ہے۔ نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ ختیجہ کا خیال تھا کہ وہ واپسی میں آپ سے ملتے ہوئے آئیں گے۔ تو پھر وہ اوپر ہی ہے۔
3 दिन से। उसका ये पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर देता, क्योंकि मैं इसके माने नहीं जानता। इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है। اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پڑھو۔ وہ ابھی تک کمبل میں لرز رہے ہیں، لیکن ہوش میں آ چکے ہیں۔ زید، میرے بھتیجے کے ساتھ پہاڑ پر کیا ہوا؟ وہ غار میں تنہا تھے کہ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، پڑھ۔ محمد بولے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے پھر کہا، پڑھ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پڑھ۔ کیا خبر وہ جبرائیل ہو یا پھر میں ایسے خواب؟ لیکن محمد جب پہاڑی سے لوٹ رہے تھے انہوں نے جبرائیل کو پھر دیکھا، زمین اور آسمان کے بیچ ایک آدمی کی صورت میں۔ وہ جہاں دیکھتے تھے ہر طرف انہیں وہی نظر آتے تھے۔ تب اس نے پھر کہا، میں جبرائیل ہوں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے اس بارے میں کس کس کو بتایا؟ اپنی بیوی اور علی اور اپنے دوست ابو بکر کو۔ اور تمہیں؟ میں ان کا منہ بولا بیٹا ہوں۔ ہر کسی سے یہ بات مت کرنا، اور اسے بتا دو کہ جس طرح اس کے چچا نے بچپن میں اس کی حفاظت کی تھی اب بھی کرے گا۔ اسے سنا ہے کہ موسیٰ سے خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کلام کیا تھا۔